السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام میس فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک اچھا دن تھا. دو چیزیں بڑی اہم تھیں جو لاہور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور چپ چاپ کہتے کچھ لوگ کہتے چپ چاپ گیم ڈال دی. بھائی میں تو بہت سے ایسے عام معاملے ہیں میرے جو لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں، اور اگر آپ نے میرے ریسنٹ انٹرویوز وغیرہ مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھے ہو تو اس میں نے بتایا بھی ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں جو اہم سماعت ہوئی اس پہ گفتگو کریں گے. ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے، ملٹری کے ٹرائل کورٹس کے فیصلوں کے کانٹیکس میں نہیں، یہ بنیادی طور پر ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے، اس میں سماعت ہوئی. وکلا کا اس میں کچھ اعتراض ہے. اپنے طور پر پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول میں پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم پاکستان، آخر کیوں کسی بڑی شخصیت کو بلانا پڑ گیا. جنید اکبر نے پبلک اکاؤنٹ پہ کمیٹی میں بیٹھ کر دھماکہ بول دیا. اور پیکا آڈینس جب آیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب یہ بات سارے کھل کے کر رہے ہیں، ہماری صحافی برادری کر رہے ہیں. جب پیکا 3 سال قبل، جب 2022 میں سے پہلے، 2021 کی بات ہے، 2022 کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، پھر پیکا ترمیمی آرڈیننس جو ہے عمران خان صاحب کے دور کی بات ہے، اور کالا قانون لایا گیا تھا. اور حالانکہ اس میں صرف سزا بڑھائی تھی اور نیچرل پرسن کی رویہ نہیں، یہ جو اب آگے پیکا کی شکل بگاڑ دی ہے نا، یہ اس طرح کا قانون نہیں تھا اس میں بتا دوں آپ کو. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے تحفظ کے لیے فوری اسلام آباد ہائی کورٹ آئی، اس پر عمل درآمد روکا. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور آج حالت کیا بنا دی گئی ہے، ایڈیشن جج کے پاس کیس لگا اور ابھی کنفرم نہیں ہوئے 11 فروری کو، اور تاریخ پڑی ہے اس کی 16 اپریل. شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے لوگوں کو تو اعتراضات ہیں، اور ان کا اعتراض تو جائز اور بالکل حق بجانب ہے. اس پہ آپ کو لے چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے. منیر احمد کی طرف سے یہ درخواست دائر کی تھی کہ جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی تھی آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 104 کو وائلیٹ کرتے ہوئے. آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 104 کہتا تھا کہ آپ کو حصہ بمطابق جسہ، یعنی فرض کریں آپ کی 100 سیٹیں ہیں تو 100 میں سے 30 یا 33% جو بھی ایک تعداد بنتی ہے وہ سیٹیں آپ کی ہیں. اس کے لیے الیکشن کوئی نہیں ہونا، لسٹیں دینی ہے، لسٹوں میں سلیکٹ ہو جانا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے سمبل جو لے لیا گیا، لیکن سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے بعد ایک تعداد آ گئی. اب اس کے مطابق مخصوص نشستیں تو ملنی تھی، مخصوص نشستیں دے نہیں رہا، اور ٹیکنیکلٹیز میں پھنسائی رکھا ہے الیکشن کمیشن نے، حکومت وقت نے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قابو نہیں آ رہا، اسلام آباد لاہور سپریم کورٹ میں معاملہ گیا. سپریم کورٹ نے اس معاملے کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا، بلکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس قاضی فائز صاحب بھی اپنے فیصلے سے بدل گئے کہ اسے مراد سمبل نہیں لینا تھا. لیکن ہر ایک کو پتہ ہے، یعنی خاموشی رہی نا، یعنی آپ نے امپیکٹ نہیں دیکھا، ایفیکٹ نہیں دیکھا اس کا کیا ہوا تھا. بھلا واپس لینے سے آپ سمبل آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. بعد میں 3 فیصلے اس میں آئے مختلف امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، کلیریفیکیشن کے حوالے سے، لیکن پھر بھی عمل درآمد نہ ہوا. میں جو کہ یہاں سیکشن جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ جا سکے، ٹائم پہ نامینیشن پیپر داخل نہیں کیے جا سکے یا لسٹیں نہیں دے سکی ہیں، تو وہ اس طرح کی ترامیم کر کے، یعنی یہ ججمنٹ کا ایفیکٹ کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کا. وہ ختم کیا نہیں جا سکتا چونکہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 104 کی تشریح تھی، اس لیے ان سیکشن میں ترمیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی میں نے یہ کیا ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس وہ لسٹیں کینسل کرتے تھے. موجودہ بھی لسٹ ہے، میرے کیس اگر لگتا ہے کوئی تو آ جاتا ہے نو اسکوپ میں ڈال کے کال لسٹ کینسل کر دی جاتی ہے. یہ ایک نارمل روٹین چل رہی ہے جو آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ اٹس اے نارمل روٹین. لاہور ہائی کورٹ بھی عرصے سے کیس نہیں لگ رہا تھا، اور اس میں مخصوص سیکشن 215 بھی چیلنج کیا. بہت سی چیزیں میں نے چیلنج کی ہوئی ہیں، وہ نہیں لگیں. الٹیمیٹلی آج یہ سماعت کے لیے آ گئی، اور جناب جسٹس خالد اسحاق صاحب کو سماعت آئی. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جناب جناب انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو نوٹس ہونے تھا، وہ نہیں. میں نے کہا جی میں نے اس پہ عدالت کے دماغ سے ہو نہیں سکتا کہ حضرت صدیقی یہ کام نہ کرتے ہوں. اور میں نے کہا جی میں نے بالکل ان کو ایڈریسز بھی دے دیے، اور باقاعدہ ان کو نوٹس بھی چلے کہ کوئی آنا چاہے یا نہ آنا چاہے اسے فرق نہیں پڑتا، آئین کی تشریح کی بات ہے. اس پر عدالت کے دماغ سے کہ اٹارنی جنرل کے دفتر سے پوچھا گیا کہ آپ نے 27 کا نوٹس ہوا ہے آپ نے اس میں کوئی ریٹن کمنٹس فائل کرنے، کوئی چیز داخل کرنی ہے تو وہ داخل کر دیں، اور نہیں داخل کرنا چاہتے تو میرٹ پہ ہو جائے گا. میں نے کہا جی اس پہ جو کہ 27 کا نوٹس ہوا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو تو سامنے آنا چاہیے نا کہ کیا یہ کہتے ہیں.
آئین ٹوٹنے کی باتیں ہیں، اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ آپ اس میں ہدایات لے کے اگلی ڈیٹ پہ آ جائیں۔ مجھ سے پوچھا کہ روزے آئیں اور کیا حالات اور واقعات ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے 26ویں آئینی ترمیم، ہم اس کو تو مانتے نہیں ہیں، لیکن آپ اس پہ عدالت نے کہا کہ نہیں، اس پہ آپ کمنٹ مت ہی کریں، لیکن میں نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہم ان عدالتوں کے سامنے اگر پیش بھی ہو رہے ہیں تو وہ جو کہ کوٹیں کام کر رہی ہیں، ورنہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اندر زیر التوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کوشش ان کی یہی تھی کہ اس طرح سے معاملہ لٹکا رہے، لیکن میں نے کہا جی میں روزوں کے اندر برقرار اور ملازمین کو بغیر سزا چھوڑنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پاور سیکٹر کے ٹاپ 300 نادہندگان کی فہرست طلب کر لی ہے، اور جنید اکبر جو ہیں وہ برہم ہوئے وزارت خزانہ پر، اور کمیٹی میں انکشاف ہوا کہ 9 بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں لیسکو، پیسکو، ایسکو، گیپکو، آپ کو پتہ ہے یہ ساری جتنی بھی فیصل آباد، فیسکو وغیرہ، یہ 9 تقسیم کار کمپنیاں ڈیفالٹروں سے سینکڑوں ارب کی ریکوری نہیں کر سکیں۔ ڈیفالٹر سے پتہ ہے کتنے 877 ارب روپے کی ریکوری کرنے پر آڈٹ رپورٹ اعتراض زیر غور لایا، اور اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا کتنی ریکور ہوئی، کتنے افسران کے خلاف کارروائی ہوئی، کتنی ریکوری ہوئی، کتنے افسران کی کارروائی ہوئی، اور آپ نے افسران کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا۔ یہ بڑا زبردست بات ہے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کے جو ڈی جی کی تعیناتی کا کیس ہے، سینئر افسر ڈاکٹر شہزاد افضل کی جگہ جونیئر افسر کے ڈی جی تعیناتی پر جسٹس عبدالستار برہم ہوئے، اور اسد الرحمان گیلانی جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو بلایا گیا، وہ تشریف لائے، اور کیس ادا، اور جو تعیناتی کا کیس جو ہے نا یہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا، اور کیا عدالت میں پیش ہونے سے ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا گیلانی صاحب نے کہ جناب نہیں، میں ایک اہم میٹنگ میں تھا، پیغام ملتے میں پہنچا، معذرت کرتا ہوں، اور آپ ہمیں سیکرٹری کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ معاملہ چلاتے ہیں اس لیے بلاتے ہیں۔ اور جسٹس بابر ستار اور اس طرح کے کتنے ججز اور ہوں گے جو اتنی ہمت کرتے ہوں۔ اب تو بیوروکریسی تو شہزادی بنی ہوئی، وہ تو کہتی ہے ہمیں بات ہی نہ کریں، ہم سے ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ 9 مئی کو راولپنڈی میں اکثری تنصیبات پر حملوں کا کیس ہے۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کو راولپنڈی میں اکثری تنصیبات پر حملوں کے کیس میں سماعت کے دوران پنجاب حکومت کو رپورٹیں جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے۔ جسٹس کی سپرائی میں 3 رکنی بینچ سماعت کی تھی۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے منسوخی کے دائر اپیلوں پر دلائل کے لیے وقت مانگ لیا، کہا کہ جی اے ٹی کی رپورٹس جمع کرانی ہیں، روشنی میں دلائل دیں گے، اور رپورٹ دینی بنتی نہیں ہے، ضمانت کی منسوخی کا کام ہے، اس میں ایسی کیا بات تھی۔ اور اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ اپیلیں تو مقدمہ منتقل کرنے کی ہیں، مقدمہ منتقلی کی اپیلیں تو غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے کہا اس طرح جیسے کہ راولپنڈی کے جج کا تبادلہ ہو چکا ہے، اور 11 درخواستیں ہیں، سب میں 2-2 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور پروسیکیوٹر جنرل کے خلاف ریمارکس بھی دیے گئے، یعنی جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے تھے نا، تو جرمانہ تو بنتا ہے، جرمانہ کیوں دینا ہے، کچھ پیسے تو آپ لوگ بھی جمع کرائیں۔ احمد رضا گیلانی نے کہا کہ بطور پروسیکیوٹر یہ تکلیف کا باعث ہے کہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا کہا جائے۔ یہ جو سچی بات ہے، ایسی بات ہے تو جوڈیشل افسر کو بلا کر موقف بھی سنیں گے۔ فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر جرمانہ ختم نہیں کر سکتے، مناسب ہوگا کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست اپیلوں پر دوبارہ ہدایت لیں۔ آخری بات آپ کے طرف لے کر چلتے ہیں، وہ سویلین ٹرائل کے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہے۔ فیصل صدیقی نے آرگومنٹ اپنے شروع رکھے ہیں، اور خصوصی عدالتوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ 5 رکنی بینچ کا ایک نہیں 3 فیصلے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی نے فیصلے لکھے ہیں۔ تمام ججز کا ایک دوسرے کے فیصلے سے اتفاق تھا، ججز کے فیصلے یکساں اور وجوہات مختلف ہوں، تمام وجوہات فیصلے کا حصہ ہی تصور ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا عزیر بنڈاری نے انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ اختیار محدود ہونے کا موقف اپنایا، اور انہوں نے کہا جی میں موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ پر انہوں نے جو بات کی ہے، جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ 5 ججز متفق تھے کہ سیورین کا خصوصی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ججز نے اضافی نوٹ نہیں بلکہ فیصلے لکھے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ماضی سے اپیل کا حق درست قرار دیا تھا، میں نے اختلاف کیا تھا، ماضی سے اپیل کا حق مل جاتا تو 1973 سے اپیلیں آنا شروع
ہو جاتی ہیں. اور آخری بات صرف اتنی ہے، اشتہار آپ نے دیکھیں اور مریم نواز حکومت کے 60 صفحات پر یہ تصاویر ہے اور ایک جگہ شمولیت کی تصویر آ گئی ہے. پرانی تصویریں اکٹھی کر کے اپنے نام کی تختی لگائی ہے انہوں نے، اور کیا کیا انہوں نے، ٹک ٹاک بنا کر اور عوام کا پیسہ ہی برباد کیے. اس کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف سے آج چلی جانی ہے کہ جناب یہ کس نے اجازت دی، کتنے پیسے لگے، کہاں سے پیسہ آیا اور کس بنیاد پر یہ سارا آپ نے کچھ کیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اس کے اوپر موجود ہے کہ آپ ایسا کر نہیں سکتے ہیں. یہ میں وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی سر یہ آپ سیاسی استعمال نہیں کر سکتے. پنجاب حکومت اب اگر اس میں سیاسی نظر آ رہا ہے، عمل دخل نظر آ رہا ہے کہ ہر جگہ ہم تصویریں دیکھتے ہیں، نواز شریف کی تصویر بھی لگائی ہے، وہ کیسے لگ سکتی تھی؟ تو اس کے اوپر پہلے تو انفارمیشن لی جائے گی، پھر کورٹوں میں جایا جائے گا تاکہ اس کا حساب کتاب کیا جا سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.